بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحشر کی اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے مہاجرین اور انصار کی تعریف فرمائی ہے۔ مہاجر وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنے وطن کو اپنے دین کی حفاظت کے خاطر خیرباد کہہ دیا، اعزہ کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، جائیداد پراپرٹی کو، ہر چیز کو چھوڑ کر دارالاسلام میں پہنچ گئے، مدینہ منورہ میں جا کر اپنی زندگی گزاری۔ وہ اپنے گھروں کے اچھے لوگ تھے، اپنے مکان جائیداد سب رکھتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ محتاج تھے۔ ان میں کچھ لوگ محتاج بھی ہوں گے، لیکن ان کی اکثریت مکے کے اندر اپنے مکانات، اپنی جائیدادیں سب رکھی ہوئی تھی، ان کا اپنا کاروبار تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتدائے دور اسلام کی مصلحت سے یہ ہدایت جاری فرمائی تھی کہ جو کوئی بھی ایمان والا ہے وہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، ہر ایمان والا دارالاسلام میں آ جائے، سب مدینے میں رہیں، کیونکہ اللہ کا نبی مدینے میں ہجرت کر کے مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک اسلامی سماج تشکیل دے رہے تھے، ایک اسلامی نظام قائم کر رہے تھے۔ مکہ مکرمہ میں تو صرف دعوت کا دور تھا، اور وہ بھی سخت مخالف ماحول کے اندر دعوت کا دور تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام کو جب اللہ نے ہجرت کرا کے مکے سے مدینہ بھیجا اور وطن سے بے وطن کیا، تو اللہ کے نظام کے مطابق مدینہ ایسی جگہ تھی جہاں سے نظام اسلامی کا قیام ہو سکتا تھا، جہاں مملکت اسلامی قائم ہو سکتی تھی۔ اس لیے ایک اسلامک اسٹیٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ پاک نے مدینہ منورہ کا انتخاب کیا، اور وہاں حضور علیہ السلام کو ہجرت کر کے جانے کے لیے فرمایا۔ بہت سارے لوگ تو پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے، پھر اس کے بعد آپ گئے، اور آپ کے بعد بھی یہ حکم برقرار رہا مکہ فتح ہونے تک کہ ہر مومن کو مدینہ چلے جانا چاہیے، دارالاسلام میں اللہ کے نبی کی عمارت میں امن و امان سے اور چین سکون سے رہنا چاہیے، اور عمارت اسلامیہ کو جتنی ضرورت پڑے اتنی قربانیاں دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے ان کو بھیجا گیا، ہر جگہ سے مکہ، ہر جگہ سے مدینہ آؤ اور سب آ کے مدینے میں رہو۔ تو ایک بڑی تعداد ہو گئی ان لوگوں کی جو ہجرت کر کے آئے تھے، یعنی چھوڑ کے آئے تھے اپنے وطن کو، ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہو گئی۔ یہ لوگ مہاجر کہلائے۔ مہاجر کے معنی ہے ہجرت کرنے والا، یعنی اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ کو وطن بنا لینے والا، وہ مہاجر۔ اور جو مدینے میں رہتے تھے وہ ان کی اپنی زمینیں تھیں، ان کا پہلے سے ان کا قیام وہیں پر تھا،
ان کے باغات تھے، ان کے کھیت تھے، ان کے کاروبار سب وہیں پر وہ لوگ رہتے تھے۔ مدینے والے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دو قبیلے مسلمان ہو گئے تھے، ایک آدھ کو چھوڑ کر باقی سب کے سب مسلمان تھے، اور ان لوگوں نے ہی حضور علیہ السلام کو آنے کی دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے شہر میں آ کر امن و امان سے رہیے، آپ کو وہاں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم حفاظت کریں گے آپ کی، آپ وہاں آ جائیے۔ تو یہ لوگ نبی کی بھی نصرت کر رہے تھے، اور جو لوگ ایمان لا کر دوسری جگہ سے یہاں پہنچ رہے تھے ان کی بھی نصرت کر رہے تھے۔ تو انصار کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی اور مہاجرین کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی۔ للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ مہاجرین ہیں۔ فقراء ان کو اس لیے کہا کہ یہ گھر پہ کتنے ہی امیر ہوں گے لیکن ہجرت کے بعد بیچارے محتاج ہی تھے سب، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بعض تو جسم کے کپڑوں سے آئے، پیدل آئے، بعض کو زیادہ سے زیادہ سواری میسر ہوئی، اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے آئے بس، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مال جائیداد جاگیر سب چھوڑ دینی پڑی تھی مکے سے نکلنے کے واسطے، اس لیے یہ لوگ فقراء بن گئے تھے۔ حالانکہ فقراء تھے نہیں، لیکن اسلام کے خاطر بن جانا پڑا ان کو فقراء، سب چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی نام سے پکارا، الفقراء، ان کو اسی نام سے اللہ نے پکارا۔ یہ کون ہیں فقراء؟ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان لوگوں کو نکالا گیا تھا، یہ خوشی سے تھوڑا ہی چھوڑ کے آ رہے تھے، ان کو ان کے دشمنوں کی وجہ سے نکالا گیا تھا۔ کہاں سے؟ من دیارہم واموالہم، مال سے بھی علیحدہ کر دیا گیا تھا، اور ان کے گھروں سے، ان کے وطن سے بھی ان کو علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ تو گھر سے بے گھر ہوئے اور مال سے بے مال ہوئے، تو یہ فقراء ہیں۔ مہاجرین کو اللہ نے الفقراء فرمایا۔ یہ فقراء تھا تو بہت کچھ، لیکن اب کچھ نہیں رہا، اب یہ محتاج ہی ہو گئے۔ کیوں ہو گئے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش میں سب چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کا فضل چاہیے تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جو کچھ مل جائے وہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کی رضا کے بغیر جو کچھ ملے وہ اللہ کا فضل نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور فتنہ ہے بندے کے لیے، یعنی اس کا امتحان ہے۔ تو فضل الہی کے ساتھ تھوڑا بھی ملے تو رضا الہی کے ساتھ تھوڑا بھی ملے تو فضل ہے، اور رضا الہی کے بغیر کائنات بھی مل جائے تو وہ اللہ کا فضل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ابتلا ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ تو یہ بیچارے فقیر کیسے ہو گئے؟ یہ لوگ محتاج کیوں بن گئے؟ ان کا گھر تھا، بے گھر کیوں ہو گئے؟ ان کا مال تھا، بے مال کیوں ہو گئے؟ محتاج کیوں ہو گئے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، بس ایک مقصد تھا ان کا کہ اللہ کو راضی کر کے اس کا فضل حاصل کر لیں۔ اور اگر وہ فضل اللہ کا اور اللہ کی رضا گھر چھوڑ کے ملتی ہے تو گھر چھوڑ دو، وطن چھوڑ کے ملتی ہے تو وطن چھوڑ دو، مال چھوڑ کے ملتی ہے تو مال چھوڑ دو، فقیر بن کے ملتی ہے تو فقیر بن جاؤ، کسی بھی قربانی کے لیے پیچھے مت ہٹو۔ اللہ کا فضل وہ چیز ہے، وہ دولت ہے کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور دوسرا مقصد کیا تھا؟ ینصرون اللہ ورسولہ، اللہ کی مدد کرے اور اس کے رسول کی مدد کرے۔ اللہ اور رسول کی نصرت اور اللہ کی رضا اور فضل کی طلب، بس یہ دو چیزیں ان کے گھر بار چھوڑنے کا سبب تھی، سب چھوڑا۔ اللہ نے فرمایا اب ایمان بچانے کے لیے مدینے میں آ جاؤ، سب لوگ میرا محبوب جہاں ہیں وہاں آ جاؤ، سب ایمان والے سب ایک جگہ رہو۔ اس کے دو فائدے ہیں، تم ظالموں کے ظلم سے بچ جاؤ گے،
اور امن و امان سے رہو گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مدینہ اس وقت ایک اسلامک اسٹیٹ بن چکا ہے، اس لیے یہاں آ جاؤ گے تو امن سے رہو گے، جان مال کا تحفظ رہے گا۔ اور دوسرے یہ کہ ابھی اسلامی نظام کو وسعت دینے اور بڑھانے کے لیے بڑے بڑے کارناموں اور معرکوں اور غزوات و سرایا کی ضرورت ہے، یعنی جنگی اقدامات کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے افراد کی ضرورت ہے۔ اس لیے سب یہاں جمع رہیں گے تو صحیح طریقے سے نبی نظام جہاد کو مرتب فرمائیں گے اور اس میں لوگوں کو استعمال کریں گے اور انہیں جگہ جگہ بھیجیں گے، اور اسلام کا نظام جہاد ایک انتہائی رحیمانہ اور انتہائی عادلانہ نظام جہاد ہے۔ لوگوں نے لفظ جہاد سے خار کھایا ہے، لفظ جہاد سے دلوں کے اندر ان کو ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، لفظ جہاد سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے یورپ نے بھی لفظ جہاد کو دہشت گردی کے معنی میں استعمال کیا، اور ہندوستان کے علم کے مفلسوں نے اور نہایت دینی اعتبار سے، مذہب و تاریخ کے اعتبار سے نہایت قلاش و بھکاری قوم نے جہاد کو استعمال کیا دہشت گردی کے معنی میں، اور جہاد کا مذاق اڑانا روز روز کا کام ہے۔ جہاد، اگر کسی آدمی نے مکان کہیں بنایا ہوا ہے تو کہتے ہیں یہ پراپرٹی جہاد ہے، یہ پراپرٹی جہاد ہے، یعنی وہ ہندوستانیوں کی زمین قبضہ کرنا چاہتے ہیں، بھارتیوں کی جگہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام بھی جہاد ہے۔ اگر کوئی لڑکی اپنے کالج کے ساتھی کے ساتھ محبت کر کے اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو وہ تمہاری بیٹی تمہاری بہن کا قصور ہے، ہماری بیٹی ہماری بہن بھی کرتی ہے تو ہم برداشت کر رہے ہیں، تمہاری بیٹی تمہاری بہن نے قصور کیا ہے تو دوسرے پر کیا الزام ہے؟ وہ لو جہاد کیسے ہو گیا؟ اور سیاست کرو تو سیاسی جہاد ہے، اگر اپنے کو بچانے کی کوشش کرو تو دفاعی جہاد ہے۔ اس ہر چیز کا نام جہاد رکھ کر اس کو موضوع مذاق بنایا ہے ایک قوم نے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ نادان ہیں، بلکہ سب جانتے بوجھتے ایک سسٹم ہے اس ملک کے اندر، ایک قوم کے دلوں میں جہاد کو نفرت کی نظر سے دیکھنا بٹھا دیں، ان کے دلوں میں اس کو بٹھا دیں۔ یہ ایک سازش ہے، ایک مسلسل بنایا ہوا نظام ہے جس کے تحت میں اصطلاحات بنانا اور اسے چالو کرا دینا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی ہسٹری آپ دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے اندر جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان تمام زبانوں کی ڈکشنریاں اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج تک کسی ڈکشنری میں یہ دہشت گردی اور ٹیررزم کیا ہے اس کی کوئی تعریف نہیں، دنیا کی کسی ڈکشنری میں اس کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ یہ لفظ کیوں چلایا گیا ہے؟ یہ صرف جہاد کو بدنام کرنے کے لیے چلایا گیا ہے، ورنہ اس کے کوئی معنی نہیں۔ بھائی دہشت گردی کس کو کہتے ہیں؟ اگر دہشت گردی فتنہ فساد ہے تو پبلک کر رہی ہے تو سرکار بھی کر رہی ہے، پبلک تو محدود طریقے پر کر رہی ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اور سرکاریں بڑے بڑے طاقتور ہیں اپنے حساب سے کر رہی ہیں۔ امریکہ نہیں کر رہا دہشت گردی، یورپین کنٹریز کا گٹھ جوڑ نہیں کر رہا ہے دہشت گردی، سب کر رہے ہیں۔ اگر جہاد نام دہشت گردی کا ہے تو سب سے بڑے مجاہد تو آپ ہی لوگ ہیں بھائی، مسلمان تو دوسرے تیسرے 10ویں درجے کے ہوں گے، اصل تو آپ ہی لوگ ہیں مجاہدین اس دور کے، اگر اس کا نام دہشت گردی کا نام جہاد ہے تو۔ ورنہ جہاد وہی ہے جس کو ایک کانگریس کے سینئر لیڈر نے اسی ہفتہ اپنی ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا، اور اس کے خلاف کانگریس نے بھی 2 ہاتھ جھٹک کے دستبرداری اختیار کر لی تھی کہ ہمارا یہ خیال نہیں ہے، وہ ان کا ذاتی خیال ہے، یہ کہہ کر اختیار۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثریت کا ڈر ہے، سچائی بولنا جرم ہے، سچائی بولنے پر پکڑے جائیں گے، سچائی بولنے پر CBI آ جائے گی، سچائی بولنے پر منی لانڈرنگ کے کیسز ہو جائیں گے، سچائی بولنے پر الزام لگا کر جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ سچائی نہیں بولی جا سکتی اس دور میں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان سچائی جانتا بھی نہیں، چاہے بول نہ سکے جانتا تو ہو، جانتا بھی نہیں مسلمان۔
یاد رکھو جس لفظ کا نام، جو لفظ جہاد کے نام سے موسوم ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں الجہاد۔ الجہاد اس کے معنی ہیں اپنی تمام تر صلاحیت کو صرف کر دینا، اپنی طاقت کو صرف کرنا، اپنے پیسے کو صرف کرنا، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی استعدادوں کو صرف کرنا، اسے خرچ کر دینے کو اور راہ خدا کی تکلیفیں برداشت کرنے کو اسلام میں الجہاد کہا جاتا ہے۔ میں دین پر قائم رہوں اور اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا میرا پیدائشی حق استعمال کروں، یہ پیدائشی حق ہے۔ ساری دنیا کی قومیں کہتی ہیں اپنے من کی بات بولنا پیدائشی حق ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ قوانین بنائے گئے ہیں دنیا کے اندر کہ کسی آدمی کو اپنی رائے کے اظہار سے روکا نہیں جا سکتا، جو اس کی رائے ہے ظاہر کر سکتا ہے۔ نبیوں کی گستاخی اس کی رائے ہے تو ظاہر کر سکتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کی شان میں بدتمیزی اس کی رائے ہے تو وہ ظاہر کر سکتا ہے۔ قانون بنایا گیا ہے، سیکورٹی فراہم کی گئی ہے اپنی رائے کو ظاہر کرنے والوں کے سامنے۔ تو یہ مسلمان کا پیدائشی حق ہے، یہ اظہار رائے کا بنیادی حق ہے، عالمی حق ہے، انسانی حق ہے کہ وہ یہ بولے کہ اللہ ایک ہے، وہ یہ بولے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول سمجھتا ہوں۔ میری رائے یہ ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ قرآن نام کی جو کتاب ہے وہ اللہ کی اتاری ہوئی ہے۔ بھئی یہ اس کی رائے ہے، نہیں بول سکتا۔ ہر آدمی اپنی رائے بول سکتا ہے، تو یہ شخص اپنی رائے نہیں بول سکتا؟ یہ بول سکتا ہے۔ ہندوستان کے آئین کے مطابق، دستور ہند کے مطابق، جس کو بھارت کا آئین کہا جاتا ہے، اس کے مطابق ہندوستانیوں کے، بھارتیوں کے فنڈامنٹل رائٹس میں، بنیادی حقوق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہر زبان میں دستور چھپا ہوا ہے، ہر ہندوستانی زبان میں دستور ملتا ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ بنیادی حق دیا گیا ہے ہر بھارت کے شہری کو کہ وہ اپنے پسند کا عقیدہ اختیار کرے اور وہ اپنے پسندیدہ عقیدے کو دوسرے کے سامنے رکھے، دوسرے کے سامنے بھی پیش کر سکتا ہے، اس کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن کوئی پیش کرے تو وہ رائٹ کے مطابق کر رہا ہے، کوئی اور پیش کرے تو وہ دیش کا غدار ہے اور اسے برباد کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ جب یہ دو نظریے ہو جائیں گے حکمرانوں کے تو بدامنی ہوگی، بے چینی ہوگی، اور پھر جلدی عقل نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی تو سر پھٹاول ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، آپس میں لڑائیاں ہوں گی، قومیں جنگیں کریں گی اور وہ فتنہ فساد کریں گی کہ جس کو پھر کوئی دنیا کی حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی، کوئی سنبھال نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے ہمارا دستور بنانے والوں نے بنیادی باتیں بڑی سوچ سمجھ کر، سنجیدگی سے، متوازن اور معتدل طریقے سے اس کے اندر شامل کر لی ہے۔ لیکن اگر اس حق کا استعمال کرنا بھی انتظامیہ اور مینجمنٹ جرم بنا دے تو ہم کیا کر سکتے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دستور کی کتاب ایک مقدس کتاب ہوگی جسے کسی مندر میں رکھ کر پوجنا چاہیے، اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہو جائے گا۔ بڑی مقدس کتابیں ہیں، گرو گرنتھ صاحب رکھی ہوئی ہے گرودوارے کے اندر، عزت سے دیکھی جاتی ہے اور بس ختم، عمل کرو نہ کرو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے، عمل کریں نہ کریں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہر مذہب کا یہی حال ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جتنے بھی کنٹریز ہیں سب کا جو دستور ہوتا ہے، وہاں دستور پوجنے کے لیے نہیں ہوتا، عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دستور دہائی دینے کے لیے ہے، اور جب اس کے عمل کی بات آتی ہے قسم قسم کی تعویلات ہیں، تشریحات ہے۔ بہرحال جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اسی کی بھینس ہے۔ الجہاد جہد سے بنا ہے، اور جہد کے معنی ہے مشقت اٹھانا، تکلیفیں برداشت کرنا۔ کاہے کے لیے کرنا؟
ہم مسلمانوں نے یہ لفظ کے یہی معنی استعمال کیے، اسلام میں اس کے یہی معنی ہیں، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے خالق اور مالک، جس کو ہم اپنا خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، حاکم مانتے ہیں، اس کی خوشنودی کے واسطے، اس کو راضی کرنے کے واسطے ہر مشقت کو گوارا کرنا، حتیٰ کہ اگر کوئی ہمیں اپنا یہ کام نہیں کرنے دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں بھی ہر مشقت کو گوارا کرنا۔ جہاد اس معنی میں بھی قرآن استعمال کرتا ہے، اس معنی میں بھی استعمال کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہاں پر جاہدو کے معنی کسی سے ٹکرانے کے نہیں ہے، یہاں پر لڑنے کے معنی نہیں ہے۔ فجر کو اٹھنا سخت سردی میں مشکل ہو تو مجاہدہ کرو، سخت گرمی میں ظہر میں مسجد جانا مشکل ہو رہا ہے تو مجاہدہ کرو، نامحرم سامنے آ جائے تو نگاہ جھکا لینا مشکل ہو رہا ہے، مجاہدہ کرو، تکلیف اٹھا لو، مشکل برداشت کر لو۔ حرام سامنے ہو اور اسے کھانے کو جی چاہ رہا ہے لیکن پتہ ہے کہ حرام ہے تو مجاہدہ کرو اور تکلیف اٹھا کے مت کھاؤ۔ کسب حلال میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے اور اس کے بغیر حلال نہیں مل پا رہا ہے تو مجاہدہ کرو اور مشکل اٹھا کے حلال ہی کماؤ، حرام کی طرف مت جاؤ۔ پوری زندگی میں اللہ کے دین پہ چلنے کے واسطے، اپنے عقیدے کے مطابق جس کو ہم سچا مذہب سمجھتے ہیں اس پر چلنے کے واسطے، جس کا آئین نے ہمیں حق دیا ہے، اسلام نے تو دیا ہی ہے، اللہ نے تو دیا ہی ہے، اس ملک کے آئین نے بھی یہ حق دیا ہے، ہر شخص اپنے پسند کے مذہب پہ چلے، ہر شخص اپنے پسند کا کپڑا پہنے، ہر شخص اپنے پسند کا کلچر اختیار کرے، کوئی جبر نہیں ہے دستور کے مطابق کسی کے اوپر، سب اپنی پسند سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی پسند یہ ہے جو ان کے نبی کا کلچر ہے اسے اختیار کرے، مسلمانوں کی پسند یہ ہے کہ اپنے دین کی تہذیب پر زندگی گزاریں، مسلمانوں کی پسند یہ ہے کہ وہی عقیدہ رکھیں جو عقیدہ کتاب و سنت کے اندر ہے۔ تو بھئی ہمارے لیے اس پر چلنا کیوں مشکل ہے؟ اگر مشکل ہو رہا ہے تو ہم مجاہدہ کرتے ہیں، اسی کو عربی میں الجہاد کہا جاتا ہے۔ اور کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہم چلنا چاہتے ہیں اور کوئی ہم کو چلنے نہیں دینا چاہتا ہے تو اس سے مٹ بھیڑ ہوگی، اس مٹ بھیڑ کو بھی اختیار کرنا عقل مندی ہے، ضرورت ہے۔ سارے دنیا کے قوانین میں اور ہمارے ملک کے قانون میں بھی یہ ہے کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے پہ حملہ کر دے سکتے، دوسرا ہماری جان لینے پر آیا ہے، مال چھیننے پر آ گیا ہے، تو جان و مال کا تحفظ چونکہ بنیادی حق ہے اس لیے ہم اس پہ حملہ کر دے سکتے، قانون کہے گا کہ اس نے اپنا حق استعمال کیا ہے۔ تو اگر ہمارے دین پر ہمیں چلنے نہ دیا جائے اور ہم کسی کے دین سے کسی کو روک نہ رہے ہوں اور وہ ہمیں روک رہے ہوں تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں ان سے اپنے کو بچانا پڑے گا، ان کے ظلم سے اپنی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اسی کا نام اسلام میں جہاد ہے۔ آپ اسلامی جہاد کی تاریخ پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ تلوار اسلام نے کبھی کسی کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں اٹھائی، کبھی کسی کو مسلمان بنانے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، جب بھی تلوار اٹھی ہے مظلوم کو ظلم سے بچانے کے لیے اٹھی ہے۔ پوری تاریخ پڑھو، 26 جنگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے ہیں۔ 10 سالہ مدینہ منورہ کی زندگی میں جنگیں ہوئی، اس سے پہلے تو ہوئی نہیں، اس سے پہلے تو صرف صبر 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 ہوتا رہا۔ ہجرت کے بعد دوسرے سال بدر ہوئی اور بدر سے پہلے 1-2 چھوٹی جھڑپیں ہوئیں، اس کے بعد بدر کی جنگ ہوئی اور اس کے بعد سے لے کے نبی کی وفات تک 26 جنگیں ایسی ہوئی، 26 جنگیں جس میں نبی خود شریک رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جگہ کی ہے اس کی تاریخ موجود ہے، اس تاریخ کو مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جہاد کے نام پر نبی نے کیا کیا تھا۔
آپ کو بھی تو نہیں معلوم نا جہاد کیا ہے. آپ اسی کو جہاد سمجھتے ہیں جس کو میڈیا جہاد کہتا ہے. آپ اسی کو جہاد سمجھتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہے کہ جہاد کیا چیز ہے. نبی نے جو جہاد کیا تھا وہ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، آپ کو نہیں پتا ہے. ایک شخص نے موازنہ کیا، تاریخ اسلام بھی پڑھی، اپنے دھرم اپنے مذہب کا بھی مطالعہ کیا، تو اس کی زبان پہ آیا کہ جس کو اسلام میں جہاد کہا جاتا ہے وہ ہمارے مذہب کے اندر بھی پایا جاتا ہے. اس کا حکم موجود ہے، اس پہ عمل ہو چکا ہے، جانیں لی گئی ہیں باقاعدہ جنگ کر کے. تاریخ موجود ہے اور مذہبی کتابوں میں موجود ہے. تو کسی کی زبان سے سچائی نکل گئی تو فوراً پارٹی نے دامن جھٹک لیا کہ نہیں ہم نہیں مانتے یہ بات، اور اس کو اکیلا کر دیا اس واسطے کہ جو سچ بولے گا وہ اکیلا کر دیا جائے گا، چاہے کسی مذہب کا آدمی ہو. سچائی بولنے کی جابر حکومتوں کے سامنے اجازت نہیں ہوتی. سچ نہیں بول سکتے آپ جو چاہے بولو مگر سچ نہیں بول سکتے. آج مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خود جان لیں تاکہ خود دھوکے میں نہ رہیں، دوسرے کے کہنے سے دھوکے میں نہ آ جائیں، اور اپنے اللہ، اپنی قرآن اور اپنے نبی کے بارے میں بدگمانی کے شکار نہ ہو جائیں، دلوں میں ڈاؤٹس نہ پیدا ہو جائیں جیسا کہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں مسلمانوں کے قلوب کے اندر. کیوں اپنا دین خود نہیں جانتے، اپنی تاریخ خود نہیں جانتے؟ اب تاریخ تو مٹا دی جا رہی ہے. آپ اپنے ملک کی تاریخ بھی صحیح شکل میں دیکھنا ہو تو اب دیکھ لے سکتے ہو. ابھی لائبریریوں میں کتابیں موجود ہیں، ابھی سچائی سامنے آ سکتی ہے. ابھی برٹش لائبریری آزاد ہے پوری دنیا والوں کے واسطے. کوئی بھی برٹش لائبریری سے ہندوستان کی تاریخ کی کوئی بھی سچی کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. لیکن صرف موبائل میں فلمیں دیکھنے والوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی ہسٹری اور تاریخ دیکھیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھئی یہ اسمارٹ فون کا یہ بھی تو فائدہ ہے کہ اس میں ہسٹری ڈاؤن لوڈ کیجئے. مسلمانوں کی ہسٹری، مغل دور کی ہسٹری، اسلامی نظام کی ہسٹری، خلفائے راشدین کے زمانے کی ہسٹری ڈاؤن لوڈ کیجئے، پڑھیے، دیکھیے کہ ہم کیا تھے اور اب کیا ہیں. کیا تھے کیا ہیں اس کو پڑھیے، دیکھیے. لیکن ہم نہیں جاننا چاہیں گے. کیوں؟ ہم کو فرصت نہیں ہے. مصروفیت کیا ہے؟ مصروفیت یہ ہے کہ وہ اسمارٹ فون ہمارا سارا حسن اور ہماری ساری خوبصورتی ختم کر رہا ہے، ہمیں روح سیاہ بنا رہا ہے، ہمارے دلوں کو کالا کر رہا ہے، ہمارے اخلاق کو برباد کر رہا ہے، ہماری زندگی میں سے حیا نکال کر بے حیائی اور بے شرمی کو لا رہا ہے. وہی ہمارا خدا بنا ہوا ہے، وہی ہمارا مذہب اور دین اور وہی ہمارا دھرم ہے. چھوڑو ان گندگیوں کو. یہ گندگیاں ہمارے واسطے نہیں ہیں. ایک پاکیزہ قوم ہے محمد الرسول اللہ کی امت، ایک پاکیزہ سوچ رکھنے والی، ایک پاکیزہ دل رکھنے والی، ایک پاکیزہ زندگی رکھنے والی، ایک پاکیزہ دین رکھنے والی قوم ہے. ہم کس چیز میں پھنس گئے اور کہاں گندگی کے گڑھے میں جا کے گر گئے؟ نکلو اس میں سے اور جو کرنے کے کام ہے وہ کرو. اپنی تاریخ کو جانو، اپنے اسلاف کو پہچانو، اپنے مجاہدین کی حقیقت سمجھو، اسلام میں جہاد کی حقیقت کو سمجھو اور اس کو جانو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں کی تھی، کیوں کی تھیں، کب کی تھیں، کیسے کی تھیں، اس کو جانو. ورنہ آپ کے دل میں یہ میڈیا آپ کے نبی سے بھی بغض پیدا کر دے گا، عناد پیدا کر دے گا آپ کے دل. آپ نہیں جانو گے مثبت طریقے پر تو منفی طریقے پر جاننا پڑے گا. اگر آپ اپنوں سے نہیں جانو گے تو پرایوں سے جاننا پڑے گا. جاننا تو پڑ رہا، جاننا پڑ ہی رہا ہے. زبردستی میڈیا مسلط ہے اور زبردستی میسیجز پہنچا رہا ہے، باتیں پہنچا رہا ہے. کیا ہوگا؟ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ نصرت اللہ اور اس کے رسول کی نصرت ہے. ینصرون اللہ ورسولہ، یہ مجاہدین نے اللہ کی نصرت کی اور اللہ کے رسول کی نصرت کی. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے لوگ ہیں، یہی سچے لوگ ہیں. یہ مہاجر کی تعریف کی. مہاجر کیا کرتے ہیں؟
اللہ کے خاطر مالدار تھے بھی تو محتاج بن گئے ہیں، الفقراء ہو گئے۔ کس لیے ہوئے؟ دو مقصدوں کے لیے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ رضا الہی اور فضل الہی کے حقدار بن جائے، اور دوسرے یہ کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی نصرت کا حق ادا کرے۔ بس یہ دو مقصدوں سے گھر چھوڑا، مال چھوڑا، بال بچے چھوڑے، سب چھوڑے، وطن سے بے وطن۔ اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں بھی کوئی دوسری نیت نہیں ہے، ان کے دلوں میں بھی یہی پاکیزہ جذبات ہیں۔ دلوں کے بھید جاننے والا خدا تصدیق کرتا ہے، اولئک ھم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ ہو گئے مہاجرین۔ اب صحابہ دو طبقے تھے، ایک مہاجر ایک انصار۔ جو وطن چھوڑ کے بے وطن ہوئے اور جو اپنے وطن میں بے وطنوں کو پناہ دی، یہ انصار ہیں۔ ان کا تعارف اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ انصار کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی، الذین تبوؤوا الدار والایمان، جن لوگوں نے ایمان اور بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ فراہم کیا، ایمان کو بھی ٹھکانہ دیا، اس لیے کہ ایمان کا سر چشمہ اور مرکز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انصار ہی نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ مکے والوں نے تو نکلنے پہ مجبور کیا، اور مدینے والوں نے انہیں اپنے جلم میں لیا، اپنے حفاظت میں لیا، اپنے شہر میں، اپنے وطن میں ان کو پناہ دی اور انہیں دعوت دے کے بلا کے لائے۔ ایمان کو بھی پناہ دی اس شہر نے، شہر مدینہ نے اور اہل مدینہ نے، اور ایمان والوں کو بھی پناہ دی۔ ان کا حال یہ ہے کہ یحبون من ہاجر الیہم، جو ایمان والے ہجرت کر کے ان کے وطن میں آتے ہیں تو ان کا دل چھوٹا نہیں ہوتا کہ بھائی اب ان لوگوں کو گھر دینا پڑے گا، زمین دینا پڑے گی، یہاں رکھنی پڑے گی۔ جیسا ہمارا پڑوسی ملک ہے، آج تک بھی جو ہندوستان سے گئے وہ مہاجر کہلاتے ہیں، وہ مہاجر کہلاتے ہیں ہمیشہ، ہمیشہ کے واسطے۔ انہیں ایک دوسری نظر سے دیکھا جاتا ہے، مقامی زمینوں کے مالکوں کو ایک دوسری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں۔ صحابہ کرام کو یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے تھے ان سے محبت ہو جاتی تھی۔ مہاجرین انصار کے محبوب بن گئے تھے، بہت جی سے چاہتے تھے ان کو کہ بھائی یہ وہ بندے ہیں، ہمیں تو گھر نہیں چھوڑنا پڑا، انہوں نے اللہ کے لیے گھر چھوڑا ہے۔ ہم تو اپنے کھیتوں باغات کو نہیں چھوڑے، انہوں نے اپنا مال بھی چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے لوگ ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، ان سے محبت رکھتے تھے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جب نبی مہاجرین کو کچھ عطا کرتے ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں پیدا ہوتی، ان کو ملنے سے یہ خوش ہوتے تھے۔ حضرت علیہ السلام نے جب یہودیوں کو جلا وطن کر دیا اور ان کی زمینیں قانون شریعت کے مطابق مملکت اسلامیہ کی جائیداد بن گئی، تو حضور علیہ السلام نے انصار کو بلایا اور انصار کو بلا کر یہ کہا کہ دیکھو بھائی، اب تک اسلامی خزانے کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، باغات نہیں تھے، پراپرٹیاں نہیں آئی تھی ابھی تک اسلامی خزانے میں۔ اب دو بڑی بڑی قوموں کے جلا وطن ہونے کی وجہ سے بیت المال کے اندر بہت بڑی بڑی پراپرٹیاں آئی ہوئی ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ مہاجرین چونکہ اپنے وطن سے بے وطن، گھر سے بے گھر ہو کر یہاں رہ رہے ہیں اور تمہیں لوگوں کا بوجھ بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے اب یہ زمینیں ان لوگوں کو بانٹ دی جائے، مہاجرین کو۔
تو مہاجرین اپنی زمینوں میں رہ جائیں اور اپنا کاروبار کر لیں، اپنی زندگی بنا لیں، اور جو آپ لوگوں نے ان کو دیا تھا یہ آپ کو واپس کر دیا۔ انصار نے دیا تھا، اپنے باغات میں سے حصہ دیا تھا، گھروں میں سے حصہ دیا تھا، تو کہا وہ تم کو واپس کر دیا جائے اور تمہارا شکریہ ادا کر دیا جائے کہ تم نے اتنے دن سنبھالا ان لوگوں کو، اب بیت المال ان لوگوں کو زمینیں دے کر اپنے پیر پہ کھڑا کر دیے تاکہ آپ کا بوجھ بھی نہ رہے مہاجرین۔ تو انصار سے مشورہ کیا کہ میرا ایسا سوچنا ہے میں یہ زمین ان میں تقسیم کر دوں، تب آپ لوگوں کو نہیں مل سکے گی، لیکن آپ نے جو ان کو دی ہے وہ واپس آپ کو مل جائے گی۔ بڑی اچھی تجویز تھی۔ انصار نے آپ کی بات سنی اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، بال برابر اختلاف نہیں، آپ خوشی سے اس پہ عمل کریے، مگر ہماری ایک رائے ہے، اگر آپ سن لیں اور منظور کر لیں تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ کہ کیا رائے ہے تمہاری وہ بھی بتا دو۔ کہ ہماری رائے یہ ہے بیت المال یہ جائیدادیں مہاجرین کو تقسیم کر دے، مگر اتنی گزارش ہے کہ جو ہم پہلے دے چکے ہیں وہ ہمیں واپس مت کرائیے، وہ انہی کے پاس ہے، وہ واپس مت کرائیے، وہ بھی انہی کو دے دیجیے اور یہ بھی دے دیجیے، ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو مہاجرین کو دیا گیا اس سے ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہوئی، دل خوشی سے انہوں نے دلوا دیا سب۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود محتاج ہوں تب بھی ایثار کر کے مہاجرین کو کھلاتے اور مدد کرتے رہے، یہ ان کی شان ہے۔ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ مہاجرین کی اللہ نے 3 خصوصیتیں بیان کی آیت میں، انصار کی 4 خصوصیتیں بیان کی۔ اور چونکہ بخیل ایسا نہیں کر سکتا اس لیے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی فلاح پانے والا ہے۔ عربی زبان میں کنجوسی کے واسطے 2 لفظ ہیں، ایک بخل، ایک شح۔ بخل کہتے ہیں اپنے مال کو ضرورت میں خرچ کرنے سے ہاتھ کھینچنا، اور شح کہتے ہیں دوسرا سخاوت کر رہا ہے تو اس پہ بھی جی جلنا، یعنی حد ہو گئی بخل کی کہ اپنا تو کر نہیں سکا، دوسرا کر رہا ہے وہ بھی نہیں پسند آ رہا ہے، اس کو شح کہتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صحابہ کرام کو مہاجرین کی سخاوت پر کوئی تکلیف نہیں، خوشی ہوتی تھی، خوشی ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اچھی صفتوں والے انصار، یہ اچھی صفتوں والے مہاجر۔ مہاجرین کے بارے میں فرمایا اولئک هم الصادقون، اور انصار کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب، دنیا میں آخرت میں کامیاب، دونوں جگہ ان کو کامیابی۔ اور وہ صادقین بھی کامیاب ہیں، تو ان کی ایک امتیازی صفت بیان کر دی، ان کی ایک امتیازی صفت بیان کر دی، اور دونوں کو اللہ نے کامیاب قرار دیا، دونوں کی ایسی صفتیں بیان فرما دی کہ ان کی بڑی تعریف ہو گئی قیامت تک کے لیے، اور سبق مل گیا اگر کوئی صادق بننا چاہتا ہے تو فقراء مہاجرین کی صفات پیدا کرو، اگر کوئی فلاح پانا چاہتا ہے تو انصار مدینہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ دونوں کی صفتیں اللہ کی محبوب صفتیں، وہ پسندیدہ صفتیں۔ اب آگے ایک بات تابعین کی بیان فرمائی، وہی آیت میں نے پڑھی تھی خطبے میں، تابعین کی صفت بیان فرمائی۔ والذین جاءوا من بعدہم، اب جو لوگ ان کے بعد آئے، مہاجرین و انصار کے بعد آئے، یہ تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ کی صحبت پائی، جنہوں نے صحابہ سے دین سیکھا، جنہوں نے صحابہ سے اپنی تربیت کرائی، یہ تابعین کرام ہیں۔ والذین جاءوا من بعدہم یقولون، وہ لوگ یہ کہتے تھے
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہماری بھی بخشش کر دیجئے اور ان لوگوں کی بھی جو صحابہ ہم سے پہلے گزر گئے، انصار و مہاجرین ہم سے پہلے ایمان لے کے چلے گئے دنیا سے، ان کی بھی بخشش کر دیجئے۔ یعنی انصار و مہاجرین کے لیے بعد میں آنے والی قوموں کی ذمہ داری ہے دعائے مغفرت کرتے رہیں، لیکن چونکہ سب سے زیادہ ہم محتاج ہیں تو پہلے اپنی بات کریں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو لوگ ہم سے پہلے ایمان لے کے دنیا سے چلے گئے ان مومنین کی بخشش کر دیجئے، مغفرت فرما دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ ہم لوگ بعد میں آئے ہیں، ہمارے دلوں میں صحابہ کے بارے میں کوئی کینہ مت پیدا ہونے دیجیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں غل، کینہ، عربی میں اس کو غل کہتے ہیں، غش کہتے ہیں، حقد کہتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی تنگی، کینہ، میل نہ پیدا ہو جانے پائے۔ کس کے بارے میں؟ جو پہلے گزر چکے ہیں ایمان لے کر، وہ صحابہ تھے، ان کے بعد والے یہ دعا کر رہے، وہ چلے گئے پہلے۔ معلوم ہوا کہ انصار اور مہاجرین کی تعریف کرنا ہی مقصد اللہ کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دو حکم ہم لوگوں کو بھی دینا چاہتے ہیں ان کے بعد آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کو۔ ایک حکم یہ کہ جب بھی اپنے لیے مغفرت طلب کرو، انصار و مہاجرین کے لیے بھی مغفرت طلب کرو، ان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ دوسرے یہ کہ تم اپنے دلوں کو انصار و مہاجرین کے بارے میں یا ان کے مشاجرات و اختلافات کے بارے میں یا ان کے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے، وہ جو بھی ہوں، تم اپنے دل میں کوئی کینہ مت رکھو۔ وہ تو اللہ کے محبوب ہو گئے، فلاح پا گئے، صادقین میں شمار ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی برائی کر کے تم ناکام ہو جانے والوں میں شمار ہو جاؤ۔ اس لیے دعا مانگو اللہ سے، لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یہاں اہل ایمان سے مراد صحابہ کرام، اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی برائی مت آنے دیجیے، کوئی غل، غش، حقد اور کسی قسم کی گندگی، میل ہمارے قلوب میں مت آنے دیجیے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اللہ پاک آپ ہی بڑے محبت کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں، ہماری حفاظت کر دیجئے ایسے بندوں کی آبرو کے پیچھے پڑنے یا ایسے بندوں سے دشمنی اور عداوت رکھنے سے جن بندوں کو آپ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، جن کو آپ نے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیا ہے، جن کی تعریف مقدس کتاب میں اتاری ہے، جن کو آپ نے صادق اور فالح فرمایا ہے، کامیاب ہونے والے اور سچے ثابت ہونے والے آپ نے کہہ دیا ہے۔ وہ جب سچے ہیں آپ کی نظر میں تو ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، وہ آپ کی نظر میں مفلح اور فلاح پانے والے ہیں تو ہم ان سے محبت رکھیں گے تاکہ ان کی برکت سے ہم لوگ بھی فلاح پانے والے ہو جائیں، ہمارے اندر بھی منافقت نکل کر صداقت آ جائے اور سچائی ہمارے اندر آ جائے ان کی محبت کی برکت سے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک بندوں سے محبت رکھتا ہوں اگرچہ کہ ان کے جیسا نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ ان کی محبت کے صدقے اللہ مجھے بھی ان جیسے لوگوں میں شامل فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت و محبت اور انصار و مہاجرین کی محبت نصیب فرمائے اور ان کی طرف سے دلوں میں ہر میل سے، ہر کجی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان کے علاوہ تمام مومنین سے بھی ہر قسم کے کینے کو ختم کر کے تمام مومنین سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔